ناظرین، قسط کا آغاز شام سے ہوتا ہے، جہاں گمشتگین کو بورو سے کہتا ہے کہ مظلوم مسلمانوں کو ان کی مدد کی ضرورت ہے، ان تک جلد از جلد سونا پہنچانا ضروری ہے۔ گھوک بورو خوشی خوشی یہ فریضہ سر انجام دینے کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ دوسری طرف عمرو ملہ کارا تیگن سے کہتے ہیں کہ گمشتگین چالاکی سے مظلوم مسلمانوں کے نام پر محل کا سارا سونا کہیں منتقل کر رہا ہے، فوراً صلاح الدین کو آگاہ کیا جائے۔ قدس میں بالڈوین اپنی بہن کو تکلیف پہنچانے پر شرمندہ ہوتا ہے، لیکن ماریا اس سے کہتی ہے کہ اس نے جو بھی کیا وہ ٹھیک تھا۔ اتنے میں خادمہ صلاح الدین کی ملاقات کا پیغام لے کر آتی ہے۔ ماریا کے منع کرنے کے باوجود بالڈوین کہتا ہے کہ وہ صلاح الدین سے ضرور ملے گا۔ ادھر کیرک میں میلا اور سائرہ کہتی ہیں کہ ان دونوں کے سامنے ان کے سب سے بڑے دشمن وہ دونوں بھائی تھے، لیکن کوئی احساس ہے جو باقی سب احساسات پر بھاری ہے اور انہیں تباہ کر دے گا۔ سائرہ گمشتگین کی چالاکیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نے گھوپ بورو کا استعمال کیا ہے۔ وہاں لاڈ گائے جاتیے سا کہتا ہے کہ ماریا کو بالڈوین کی ٹور کھینچنے دینا چاہیے جب تک کہ اس دور سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، اور سبیلا کو لاڈ گائے کی ضرورت ہے، جس پر جاتیہ لیون ہنسنے لگتا ہے۔ قاہرہ میں صلاح الدین بورو سے پوچھتے ہیں کہ گھوک بورو اور اس کے درمیان نفاق کی وجہ کیا ہے۔ بورو کو انجان پا کر صلاح الدین خود بتاتے ہیں کہ گھوپ بورو کے آنے سے سب سے زیادہ فائدہ گمشتگین کو ہوا، جس پر بورو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے گمشتگین صلیبیوں کی حمایت لے رہا ہو۔ اتنے میں قاضی فاضل شام سے سونے کی منتقلی ری خبر لے کر آتے ہیں۔ صلاح الدین یہ سن کر طیش میں آ جاتے ہیں کہ اختیار ملتے ہی گمشتگین نے لوٹ مار شروع کر دی۔ بورو صلاح الدین سے اجازت لے کر گھوک بورو سے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ دوسری جانب سبیلا زندان میں بالڈوین اور ولیمز کو صلاح الدین کی بالڈوین سے ملاقات کی خبر دیتی ہے، جس پر لگائے گئی الزام پر کبھی یقین نہیں کریں گے، اور اس سے کہتا ہے کہ مارکس کی مدد سے وہ صلاح الدین کی بالڈوین سے ملاقات کا انتظام کروائے تاکہ وہ ان سے مدد مانگ سکے۔ شام میں گمشتگین اور قائماز اپنے اگلے منصوبے یعنی عوام کے دلوں سے قدس کی محبت کو ختم کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، اور اس کے لیے سلطان نور الدین کی یادگار مسجد اقصی کے لیے بنائے گئے ممبر کو اپنا پہلا ہدف قرار دیتے ہیں۔ ادھر سبیلا چرچ میں دعا کر رہی ہوتی ہے کہ لاڈ گائے وہاں داخل ہوتا ہے اور اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے، جس کے بدلے میں وہ بالڈوین کی رہائی کا وعدہ کرتا ہے۔ سبیلا کہتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور پلٹ جاتی ہے۔ قاہرہ میں صلاح الدین سلطان نور الدین اور ابو لطیف کے لیے افسردہ پا کر شمسا ان کے حوصلے کے لیے کچھ اشعار گنگنانے لگتی ہے تو اسے پھر سے کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین شمسا خاتون کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد طبیبہ شمسا کا معائنہ کرتی ہے اور زمرد دوا بنانے کے لیے باہر چلی جاتی ہے۔ لیلا بھی اس کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ کیرک میں جاتیہ لیون میلا کو بتاتا ہے کہ اس کی خواہش کے مطابق تخت بالڈوین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایک منظر میں گھوک بورو سونے کو لے کر ایک سرائے میں داخل ہوتا ہے اور سپاہیوں کو ہوشیار رہنے کو کہتا ہے۔ باہر بورو بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ منصوبہ بناتا ہے کہ وہ بغیر کسی جانی نقصان کے سونا حاصل کریں گے۔ بائی بورا اندر داخل ہوتا ہے اور گھوک بورو کو ایک فرمان دیتا ہے کہ گمشتگین نے سونا ان کے حوالے کرنے کو کہا ہے۔ گھوک بورو فرمان دیکھتا ہے تو وہ خالی ہوتا ہے۔ اتنے میں بورو اس کی گردن پر تلوار تان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے درمیان سالوں تک رہنے والے ساتھ کا واسطہ ہے، اسے ایک بار سن لے۔ گھوک بورو سپاہیوں کو اشارہ کرتے ہوئے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ زندان میں بالڈوین بالن اور ولیمز کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے اسے بہت مایوس کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ کسی اور کی آنکھوں سے دیکھے گا سچ معلوم نہ کر سکے گا، اور صلاح الدین حقائق خود ڈھونڈنے والے عاقل انسان ہیں، وہ کسی کہانی پر یقین نہیں کریں گے۔ شام میں گمشتگین قدس کے نئے بادشاہ کے نام ایک خط لکھواتا ہے اور تحائف کے ساتھ بھیجنے کا حکم دیتا ہے، اور قائمہ سے کہتا ہے کہ شام کے بعد اب اس کا اگلا ہدف قاہرہ ہے، کیونکہ مشرق میں دو ستارے ایک ساتھ نہیں چمک سکتے۔ اسی لمحے سائرہ داخل ہوتی ہے۔ وہ اسے پوچھتا ہے کہ اپنے باپ کی طرح اس کے لیے مصر کافی نہ تھا کہ شام میں بھی آ گئی، جس پر وہ کہتی ہے کہ بورو اور گھوک بورو کے درمیان نفاق کا راز اگر وہ اسے بتا دے تو وہ اسے فائدہ دے گی۔ گمشتگین راز نہیں بتاتا تو وہ کہتی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس کا تخت کسی راز پر ٹکا ہو، اور کوئی بھی راز زیادہ دیر پوشیدہ نہیں رہتا، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ گمشتگین قائماز کو اس پر نظر رکھنے کو کہتا ہے۔ سرائی میں بورو اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کیسے یقین کر سکتا ہے کہ بورو نے اسے جال میں پھنسایا، جس پر وہ بتاتا ہے کہ اسے جال میں پھنسانے والا اسی کا معاون تھا۔ بورو کہتا ہے کہ اس معاون نے اسے بھی دھوکہ دیا اور بھلا وہ اپنے ہی بھائی کو کیوں مروانے کی کوشش کرے گا، جس پر گھوک بورو کہتا ہے کہ کیونکہ اس نے صلاح الدین کی بیعت سے انکار کیا تھا، اور قدس کی فتح کے بہانے سے جو بھی ایوبیوں کے راستے میں آتا ہے وہ اسے کچل دیتے ہیں۔ اس کی بک بک بند نہیں ہوتی تو بورو ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہوتی ہے۔ موقع دیکھتے ہی علی اور تراب داخل ہوتے ہیں اور سونا لے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ بورو کہتا ہے کہ یہ غفلت سے جاگنے کا وقت ہے، اس کے دشمن ایوبی نہیں گمشتگین ہے۔
جس نے چالاکی سے یہ سونا محل سے نکلوایا اسے زمین پر پٹک دیتا ہے اور پلٹ جاتا ہے۔ بورو بے بسی سے کہتا ہے کہ دونوں بھائی دوبارہ ملیں گے۔ قاہرہ میں لیلا زمرد کے کمرے کی تلاش کرتی ہے اور وہ لمحہ یاد کرتی ہے جب اس نے زمرد کو شیشی میں سے کچھ پانی میں ملاتے دیکھا تھا۔ بالآخر اسے ایک پوٹلی میں سے وہ شیشی مل جاتی ہے۔ جمشید اسے وہ شیشی نجاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ پوچھنے پر بتاتی ہے کہ زمرد کی ادویات کی وجہ سے شمسہ خاتون بیمار ہوئی ہیں۔ جمشید اسے کہتا ہے کہ بلا وجہ کسی پر شک نہیں کرتے اور وہ خود اس دوا کا معائنہ کر کے اسے بتا دے گا۔ اتنے میں زمرد وہاں پہنچتی ہے۔ جمشید میلا کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب صلاح الدین بالڈوین سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے تعزیت کرتے ہیں اور صلاح الدین لطیف کے قاتلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس پر وہ کہتا ہے کہ قاتل والد اور ولیمز ہیں اور دونوں قید میں ہیں۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں کہ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے، جس پر ماریا کہتی ہے کہ بالن تخت کے لیے بالڈوین کو مارنا چاہتا تھا۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ منصفانہ فیصلے کے لیے دونوں فریق کو سننا ضروری ہے، لہٰذا بالن اور ولیمز کو ان کے حوالے کیا جائے۔ بالڈوین راضی نہیں ہوتا تو صلاح الدین کہتے ہیں کہ وہ خود معاملے کی تحقیق کریں گے۔ ماریا غصے سے انہیں گھورنے لگتی ہے۔ کیرک میں سبیلا میلا کے پاس جاتی ہے اور جاتیالون کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ میلا سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہے۔ جاتیالون وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سبیلا کچھ کی ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد اسے کہتی ہے کہ اگر وہ سبیلا کی مدد کرے تو جاتیالون سے چھٹکارا پانا آسان ہو جائے گا، جبکہ میلا کہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرے گی۔ جاتیالون باہر کھڑا ان کی باتیں سن کر خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ سبیلا میلا کے بدلے رویے پر حیران ہوتی ہے، جبکہ میلا اسے کہتی ہے کہ بالن سے اس قدر محبت اسے تکلیف دے گی، آخر اس نے مر جانا ہے۔ سبیلا دکھی دل سے وہاں سے چلی جاتی ہے اور باہر مارکس سے کہتی ہے کہ میلا ان کی مدد نہیں کرنے والی، انہیں جلد از جلد صلاح الدین سے ملنا ہوگا۔ ایک برف سے ڈھنکے جنگل میں گھوپ بورو بائی بورا کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر بائی بورا گھوڑا روکتے ہوئے صندوق چھوڑ کر بھاگ نکلتا ہے۔ گھوپ بورو صندوق کھولتے ہوئے سکھ کا سانس لیتا ہے۔ قاہرہ میں زمرد اپنے کمرے میں آتی ہے اور وہ لمحہ یاد کرتی ہے جب اس نے زمرد کو شیشی میں سے کچھ پانی میں ملاتے دیکھا تھا اور اس کے چہرے کے رنگ اڑ جاتے ہیں۔ کچھ میں بالڈوین صلاح الدین کی جانے کے بعد کہتا ہے کہ وہ اتنے پر یقین کیوں تھے، اور وہ خود بھی لطیف کے قتل کے حوالے سے شک میں پڑ جاتا ہے، جس پر ماریا اور لارڈ گائے ایک بار پھر بالڈوین کا برین واش کرتے ہیں کہ صلاح الدین نے یہ سب بالن سے دوستی کی وجہ سے کہا ہے اور مسلمانوں سے دوستی صلیبی دنیا کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ شام واپس جاتے ہوئے صلاح الدین قاضی فاضل سے کہتے ہیں کہ قتل نہیں کر سکتا، وہ سبیلا سے مل کر حقیقت جان جائیں گے۔ اتنے میں سبیلا مورکس کے ساتھ آتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ صلاح الدین کو ماریا اور لارڈ گائے کی ساری سازش سے آگاہ کرتی ہے اور بالن کی طرف سے لطیف کے لیے اظہار افسوس کرتی ہے کہ وہ امانت کی حفاظت نہ کر سکا اور مدد کا سوال کرتی ہے، لیکن صلاح الدین کہتے ہیں کہ وہ بالن کے لیے اب کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ مایوس ہو کر پلٹ جاتی ہے تو صلاح الدین قاضی فاضل سے کہتے ہیں کہ کچھ میں موجود جاسوسوں کو بالن کی پھانسی میں مداخلت کرنے کا کہا جائے، اور قاضی فاضل کے پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ وہ سبیلا کو مدد کا وعدہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہیں کسی پر یقین نہیں رہا۔ کیا آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ہماری وائس کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں۔